السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کہانی میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ میں ہوں آپ کا دوست شہباز احمد، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آج کی ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے پچھلی ایپیسوڈ کا ایک چھوٹا سا ریکیپ۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے سنا ایک جاسوس لڑکی بچتے بچاتے مسلمانوں کے کیمپ تک جا پہنچی، جس کیمپ کا انچارج احمد کمال نامی مرد مومن تھا، جس کے حسن سلوک اور ایمان نے اس لڑکی کو بہت متاثر کیا، جس کی اس لڑکی کو بالکل توقع نہ تھی۔ احمد کمال نے اس سے کچھ سوال کیے جس سے یہ پتہ لگا لیا کہ لڑکی صلیبی ہے اور جاسوس ہے، لیکن اس جاسوس لڑکی نے اس مرد مومن کے ایمان کو خریدنا چاہا، لیکن اس مرد مومن کا ایمان نہ تو سونا خرید سکا اور نہ ہی اس کا حسن۔ اور احمد کمال نے یہ فیصلہ کیا کہ اس جاسوس لڑکی کو قاہرہ بھیج دینا چاہیے۔ قاہرہ کے سفر پر اس جاسوس لڑکی نے احمد کمال کو اپنے متعلق سب بتا دیا کہ کیسے وہ مردوں کو اپنی انگلیوں پر نچایا کرتی تھی، لیکن احمد کمال کے ایمان کو خریدنے میں ناکام رہی ہے۔ اور اب آگے، میں نے تمہارے چہرے پر جو سکون اور مسرت دیکھی تھی اس نے میرے آنسو نکال دیے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ سکون تمہیں کس نے دیا ہے؟ میں تمہارے وجود سے اتنی متاثر ہوئی کہ میں نے تمہیں دھوکے میں رکھنا بہت بڑا گناہ سمجھا۔ میں تمہیں یہ کہنا چاہتی تھی کہ میں تمہیں اپنے متعلق ہر ایک بات بتا دوں گی، اس کے عوض مجھے یہ کردار اور یہ سکون دے دو، اور میرے دل سے وہ دہشت اتار دو جو مجھے بڑی ہی تلخ اذیت دے رہی ہے۔ مگر تم نے میری بات نہ سنی۔ تمہیں فرض عزیز تھا۔ اس نے احمد کمال کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، تم شاید اسے بھی دھوکہ سمجھو گے، لیکن میرے دل کی بات سن لو، میں تم سے جدا نہیں ہو سکوں گی۔ میں نے کل تمہیں گناہ کی دعوت دیتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے اپنی لونڈی سمجھو، مگر اب میں ساری عمر کے لیے تمہارے قدموں پہ بیٹھی رہوں گی۔ مجھے اپنی لونڈی بنا لو اور اس کے عوض مجھے وہ سکون دے دو جو میں نے نماز کے وقت تمہارے چہرے پر دیکھا تھا۔ میں تمہیں بالکل نہیں کہوں گی کہ تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو۔ احمد کمال نے کہا، میری مجبوری یہ ہے کہ میں اپنی قوم کو اور اپنی فوج کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تم میرے پاس امانت ہو، میں خیانت نہیں کر سکتا۔ میں نے تمہارے ساتھ جو سلوک کیا وہ میرا فرض تھا۔ یہ فرض اس وقت ختم ہوگا جب میں تمہیں متعلقہ محکمے کے حوالے کر دوں گا اور وہ مجھے حکم دے گا کہ احمد کمال تم واپس چلے جاؤ۔ وہ اسے دھوکہ نہیں دے رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، تمہارے حاکم جب مجھے سزائے موت دیں گے تو تم میرا ہاتھ پکڑے رکھنا۔ اب یہی ایک خواہش ہے، میں تمہیں ایسی بات نہیں کہوں گی کہ مجھے فلسطین پہنچا دو۔ میں تمہارے فرض کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنوں گی۔ مجھے صرف اتنا کہہ دو کہ میں نے تمہارا پیار قبول کر لیا ہے۔ میں تمہیں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ مجھے اپنی بیوی بنا لو، کیونکہ میں ایک ناپاک لڑکی ہوں۔ مجھے تربیت دینے والوں نے پتھر بنا دیا تھا۔ میں یہ بھی سمجھتی تھی کہ میرے اندر انسانی جذبات نہیں رہے، لیکن خدا نے مجھے بڑے ہی پرہول طریقے سے سمجھا دیا کہ انسان پتھر نہیں بن سکتا، اور وہ ایک نہ ایک دن مجبور ہو کر کسی سے پوچھتا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور وہ دونوں باتیں کر رہے تھے۔ احمد کمال نے اس سے پوچھا، تم جیسی لڑکیوں کو ہمارے ملک میں بھیج کر ان سے کیا کام لیا جاتا ہے؟ بہت سے کام کرائے جاتے ہیں، لڑکی نے جواب دیا۔ بعض کو مسلمان عمرہ کے حرموں میں مسلمان کے روپ میں داخل کر دیا جاتا ہے، جہاں وہ تربیت کے مطابق عمرہ اور گزرا پر غالب آ جاتی ہیں۔ ان سے صلیبیوں کی پسند کے افراد کو عہدے دلاتی ہیں، جو حاکم صلیبیوں کے خلاف ہوں اس کے خلاف کارروائیاں کراتی ہیں۔ مسلمان لڑکیاں اتنی چالاک نہیں ہوتی، انہیں اپنی خوبصورتی پر ناز ہوتا ہے۔ وہ حرموں کے لیے منتخب تو ہو جاتی ہیں، لیکن ایک عیسائی یا یہودی لڑکی انہیں بیکار کر کے اپنا غلام بنا لیتی ہے۔ اس وقت تک اسلامی حکومت کے امیروں اور وزیروں اور قلعہ داروں کی آدھی تعداد کے فیصلے میری قوم کے حق میں ہوتے ہیں۔ لڑکیوں کا ایک گروہ اور بھی ہے۔ یہ لڑکیاں اسلامی نام سے مسلمانوں کی بیویاں بن جاتی ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ اچھے درجے کے مسلمان گھرانوں کی لڑکیوں کے دماغ اور کردار خراب کرتی ہیں، ان کے لڑکوں کو بدی کے راستے پر ڈالتی ہیں اور شریف گھرانوں کی لڑکیوں اور لڑکوں کے معاشقے کراتی ہیں۔ مجھ جیسی صلیبی لڑکیاں چوری چھپے تمہارے ایسے حاکموں کے پاس آتی ہیں جو ہمارے ہاتھ میں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ان حاکموں کو سونے کے سکوں کی صورت میں معاوضہ ملتا رہتا ہے۔ وہ مجھ جیسی لڑکیوں کو حفاظت میں ایسے طریقے سے رکھتے ہیں جن سے ان پر ذرا سا شک بھی نہیں ہوتا۔ یہ لڑکیاں اعلیٰ درجے کے حاکموں کے درمیان رکاوٹ اور غلط فہمیاں پیدا کرتی ہیں اور صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کے خلاف ناپسندیدگی پیدا کرتی ہیں۔ مجھے 2 لڑکیوں کے ساتھ اسی کام کے لیے رجب کے حوالے کیا گیا تھا۔ وہ اسے صلیبیوں کی در پردہ کارروائیوں اور مسلمانوں کی ایمان فروشی کی تفصیل سناتی رہی۔ احمد کمال سنتا رہا۔ دوسرے دن سورج غروب ہونے سے بہت پہلے یہ قافلہ قاہرہ پہنچ گیا۔
احمد کمال علی بن سفیان کے پاس گیا اور اسے لڑکی کے متعلق تمام رپورٹ دے کر لڑکی اس کے حوالے کر دی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ رجب حبشیوں کے پاس ہے اور اس نے اس جگہ کو اڈا بنا رکھا ہے جہاں حبشی لڑکی کی قربانی دیا کرتے تھے۔ احمد کمال نے یہ بھی کہا کہ اگر اسے حکم دیا جائے تو وہ رجب کو زندہ یا مردہ وہاں سے لا سکتا ہے۔ علی بن سفیان نے ایسا حکم نہ دیا کیونکہ اس مقصد کے لیے اس کے پاس تربیت یافتہ فوجی تھے۔ احمد کمال نے وہ طریقہ بتا دیا جس سے رجب تک پہنچا جا سکتا تھا۔ اس نے یہ طریقہ لڑکی کی سنائی ہوئی باتوں کے مطابق سوچا تھا۔ علی بن سفیان پہلے ہی ایک پارٹی سوڈان بیچ چکا تھا۔ اس نے لڑکی سے تفتیش کرنے سے پہلے 4 نہایت ذہین کماندار بلائے اور انہیں احمد کمال کے حوالے کر کے حکم دیا کہ اس کے مطابق وہ سوڈان فوراً چلے جائیں اور رجب کو لانے کی کوشش کریں۔ اس نے احمد کمال کو واپسی سے پہلے آرام کے لیے بھیج دیا اور لڑکی کو اپنے پاس بلایا۔ لڑکی سے اس نے پہلا سوال کیا تو لڑکی نے جواب دیا، احمد کمال میرے سامنے بیٹھا رہے گا تو جو پوچھو گے بتا دوں گی، ورنہ زبان نہیں کھولوں گی، ہوا جلات کے حوالے کر دو۔ علی بن سفیان نے احمد کمال کو بلا کر اس کے سامنے بٹھا دیا۔ لڑکی نے مسکرا کر بولنا شروع کر دیا۔ اس نے کچھ بھی نہ چھپایا اور آخر میں کہا، مجھے سزا دینی ہے تو میری ایک آخری خواہش پوری کر دو، میں احمد کمال کے ہاتھوں سے مرنا چاہتی۔ اس نے تفصیل سے سنا دیا تھا کہ وہ احمد کمال کی مرید کیوں بن گئی ہے۔ علی بن سفیان نے لڑکی کو قید میں ڈالنے کے بجائے احمد کمال کی تحویل میں رہنے دیا اور سلطان ایوبی کے پاس چلا گیا۔ اسے لڑکی کا سارا بیان سنایا۔ اس نے کہا، آپ کا معتمد فیضل فاطمی ہمارا دشمن ہے، لڑکیوں کو اس کے پاس آنا تھا۔ سلطان ایوبی کا فوری رد عمل یہ تھا، وہ جھوٹ بکتی ہے، تمہیں گمراہ کر رہی ہے، فیضل فاطمی ایسا حاکم نہیں ہے۔ امیر محترم، آپ بھول گئے ہیں کہ وہ فاطمی ہے۔ علی بن سفیان نے کہا کہ آپ شاید یہ بھی بھول گئے ہیں کہ فاطمی اور فدائیوں کا گہرا رشتہ ہے، یہ لوگ آپ کے وفادار ہو ہی نہیں سکتے۔ سلطان ایوبی گہری سوچ میں کھو گیا۔ وہ غالباً سوچ رہا تھا کہ کس پر بھروسہ کرے۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، علی، میں تمہیں یہ اجازت نہیں دوں گا کہ فیضل فاطمی کو گرفتار کر لو۔ کوئی ایسی ترکیب کرو کہ وہ جرم کرتا پکڑا جائے۔ میں اسے موقع پر پکڑنا چاہتا ہوں اور یہ موقع پیدا کرنا تمہارا کام ہے۔ وہ جنگ جیسے اہم شعبے کا حاکم ہے، سلطنت کے جنگی راز اس کے پاس ہیں۔ مجھے بہت جلدی یہ ثبوت چاہیے کہ وہ ایسے گھناؤنے جرم کا مجرم ہے یا نہیں۔ علی بن سفیان سراغ رسانی کا ماہر تھا، خدا نے اسے دماغ ہی ایسا دیا تھا۔ اس نے ایک ترکیب سوچ لی اور سلطان ایوبی سے کہا، لڑکی جن مراحل سے گزر کر آئی ہے ان کی دہشت نے اس کا دماغ معاف کر دیا ہے اور وہ احمد کمال کے لیے جذباتی ہو گئی ہے، کیونکہ اس شخص نے اسے دہشت سے بچایا اور ایسا سلوک کیا کہ لڑکی اس کے بغیر بات ہی نہیں کرتی۔ مجھے امید ہے کہ میں اسی لڑکی کو استعمال کر سکوں گا۔ کوشش کر کے دیکھ لو، سلطان ایوبی نے کہا، لیکن یاد رکھو میں واضح ثبوت اور شہادت کے بغیر تمہیں اجازت نہیں دوں گا کہ فیضل فاطمی کو گرفتار کر لو۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ وہ بھی دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ علی بن سفیان لڑکی کے پاس گیا اور اسے اپنا مدعا بتایا۔ لڑکی نے کہا، احمد کمال کہے گا تو میں آگ میں بھی کود جاؤں گی۔ احمد کمال نے اسے کہا، جیسے یہ کہتے ہیں ویسے کرو، ان کی بات سمجھ لو۔ اس کا مجھے کیا انعام ملے گا؟ لڑکی نے پوچھا۔ تمہیں پوری حفاظت سے فلسطین کے قلعہ شوبک تک پہنچا دیا جائے گا، علی بن سفیان نے کہا، اور یہاں تمہیں پوری عزت سے رکھا جائے گا۔ نہیں، لڑکی نے کہا، یہ انعام بہت تھوڑا ہے، مجھے منہ مانگا انعام دو، میں اسلام قبول کر لوں گی اور احمد کمال میرے ساتھ شادی کر لے۔ احمد کمال نے صاف انکار کر دیا۔ علی بن سفیان اسے باہر لے گیا۔ احمد کمال نے کہا، یہ بے شک اسلام قبول کرے، لیکن میں اسے پھر بھی اسلام کا دشمن سمجھوں گا۔ علی بن سفیان نے اسے کہا، ملک اور قوم کی سلامتی کی خاطر تمہیں یہ قربانی دینا ہوگی۔ احمد کمال مان گیا۔ اس نے اندر جا کر لڑکی سے کہا، میں چونکہ تمہیں ابھی تک بے اعتبار لڑکی سمجھ رہا ہوں، اس لیے شادی سے انکار کیا۔ اگر تم ثابت کر دو کہ تمہارے دل میں میرے مذہب کے لیے قربانی کا جذبہ ہے تو میں تمام عمر تمہارا غلام رہوں گا۔ لڑکی نے علی بن سفیان سے کہا، کہو مجھے کیا کرنا ہے، میں بھی دیکھ لوں گی کہ مسلمان اپنے وعدے کے کتنے پکے ہوتے ہیں۔ میری ایک شرط یہ بھی ہے کہ احمد کمال میرے ساتھ رہے گا۔ علی بن سفیان نے اس کی یہ شرط بھی مان لی اور اپنے ایک اہلکار کو بلا کر احمد کمال اور لڑکی کے لیے رہائش کا انتظام کا حکم دے دیا۔ اس نے دروازہ بند کر لیا اور لڑکی کو احمد کمال کی موجودگی میں بتانے لگا اسے کیا کرنا ہے۔ تیسرے دن علی بن سفیان کے بھیجے ہوئے آدمی حبشیوں کی اس مقدس جگہ پہنچ گئے جہاں سے لڑکیاں باقی تھیں اور جہاں رجب حبشیوں کا قیدی تھا۔ یہ 6 آدمی تھے اور سب اونٹوں پر سوار تھے۔ انہوں نے بیس نہیں بدلا تھا، وہ مصری فوج کے لباس میں تھے۔ ان کے پاس برچیاں، تیر و کمان اور تلواریں تھیں۔ انہیں احمد کمال نے لڑکیوں کی کہانی سنا دی تھی۔ اس کے مطابق علی بن سفیان نے انہیں طریقہ کار سمجھا دیا تھا۔ وہ پہاڑی خطے کے اندر گئے جسے پہاڑیوں نے قلعہ بنا رکھا تھا۔
ایک برچی نہ جانے کہاں سے آئی اور ان کے سامنے زمین پر آ گری۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ رک جاؤ، تم گھیرے میں ہو۔ وہ رک گئے۔ حبشی پروہت سامنے آیا، اس کے ساتھ 3 حبشی تھے جن کے پاس برچیاں تھیں۔ حبشی نے انہیں خبردار کیا کہ وہ اس کے چھپے ہوئے تیر اندازوں کی زد میں ہیں، اگر انہوں نے کوئی غلط حرکت کی تو ان میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ سب نے اپنے ہتھیار حبشیوں کے آگے پھینک دیے اور اونٹوں سے اتر آئے۔ ان کے قائد نے حبشی پروہت سے ہاتھ ملا کر کہا، ہم تمہارے دوست ہیں، محبت لے کے آئے ہیں، تمہاری محبت لے کے جائیں گے۔ کیا تم نے 3 لڑکیوں کی قربانی دے دی ہے؟ ہم نے کسی لڑکی کی قربانی نہیں دی، پروہت نے غصے سے جواب دیا۔ تم کیوں پوچھتے ہو؟ ہم مصری فوج کے باغی ہیں۔ جماعت کے قائد نے جواب دیا، ہم تمہاری اس فوج کے سپاہی ہیں جو مسلمانوں سے تمہارے دیوتا کی توہین کا انتقام لے گی۔ ہمیں تمہارے آدمیوں نے بتایا تھا کہ انہیں شکست اس لیے ہوئی کہ لڑکی کی قربانی نہیں دی جا سکی۔ ہم رجب کے ساتھ تھے، ہم نے اسے کہا کہ ہم 3 فرنگی لڑکیاں اغوا کر کے لائیں گے اور ایک کی بجائے 3 لڑکیوں کی قربانی کریں گے اور دیوتاؤں کے مگرمچھوں کو کھلائیں گے۔ ہم بڑی دور سے 3 لڑکیاں ورگلا کر اور بہت سا لالچ دے کر لائے تھے اور رجب کے حوالے کر دی تھی، وہ انہیں یہاں لے کے آیا تھا۔ ہم یہ دیکھنے آئے ہیں کہ لڑکیوں کی قربانی دی جا چکی ہے یا نہیں۔ حبشی پروہت دھوکے میں آ گیا۔ اس نے کہا، رجب نے ہمارے ساتھ کمینگی کی ہے، وہ لڑکیاں لے آیا تھا مگر اس کی نیت خراب ہو گئی تھی، اس نے لڑکیوں کو یہاں سے بھگا دیا ہے، لیکن ہم نے اسے نہیں بھاگنے دیا، اسے پوری سزا دی ہے۔ لڑکیاں ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہیں، کیا تم 2 لڑکیوں کا بندوبست کر سکتے ہو؟ دیوتاؤں کا قہر سخت ہوتا جا رہا ہے، ہم ضرور بندوبست کریں گے۔ قائد نے کہا، تھوڑے دنوں تک ہم 2 لڑکیاں لے آئیں گے، ہمیں رجب کے پاس لے چلو، ہم اس سے پوچھیں گے کہ لڑکیاں کہاں ہیں۔ حبشی پروہت سب کو اپنے ساتھ لے گیا۔ ایک جگہ مٹی کا ایک چوڑا اور گول برتن رکھا ہوا تھا جو ایسے ہی ایک برتن سے ڈھکا ہوا تھا۔ پروہت نے اوپر والا برتن اٹھا کر نیچے والے برتن میں ہاتھ ڈالا۔ جب اس نے ہاتھ باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں رجب کا سر تھا۔ چہرے کا ہر ایک نقش بالکل صحیح اور سلامت تھا، آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھی، منہ بند تھا۔ یہ سر اور چہرہ گردن سے کاٹ کر جسم سے الگ کر دیا گیا تھا، اسے پانی ٹپک رہا تھا۔ یہ کوئی دوائی تھی جس میں حبشیوں نے سر ڈالا ہوا تھا تاکہ یہ خراب نہ ہو۔ پروہت نے کہا، اس کا جسم مگرمچھوں کو کھلا دیا گیا ہے، اس کے ساتھیوں کو ہم نے زندہ جھیل میں پھینک دیا تھا، مگرمچھ بھوکے تھے، اگر ہمیں یہ سر دے دو تو ہم اپنے تمام ساتھیوں کو دکھائیں گے۔ ایک نے کہا، اور انہیں بتائیں گے کہ جو انگوک کے دیوتا کی توہین کرے گا اس کا یہ انجام ہوگا۔ تم اس شرط پہ لے جا سکتے ہو کہ کل سورج غروب ہونے سے پہلے واپس لے آؤ گے۔ پروہت نے کہا، یہ انگوک کے دیوتاؤں کی ملکیت ہے، اگر واپس نہیں لاؤ گے تو تمہارا سر جسم سے جدا ہو جائے گا۔ تیسرے روز رجب کا سر سلطان صلاح الدین ایوبی کے قدموں میں پڑا تھا اور سلطان ایوبی گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ اسی رات کا واقعہ ہے، احمد کمال اور لڑکی اس مکان کے برآمدے میں سوئے ہوئے تھے جو انہیں رہائش کے لیے دیا گیا تھا۔ اس مکان میں رہتے ہوئے انہیں 6 روز گزر گئے تھے۔ اس دوران لڑکی احمد کمال سے کہتی رہی تھی کہ وہ فوراً مسلمان ہونے کو تیار ہے اور احمد کمال اس کے ساتھ شادی کر لیں، لیکن احمد کمال یہی ایک جواب دیتا تھا کہ پہلا فرض پورا کریں گے۔ لڑکی نے 2-3 بار اسے خدشے کا بھی اظہار کیا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوگا، لیکن احمد کمال ابھی اسے ایک ہاتھ دور رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس دوران لڑکی کی دل سے دہشت اتر گئی تھی اور اب وہ ہوشمندی سے سوچنے کے قابل ہو گئی تھی۔ اس رات وہ اور احمد کمال برآمدے میں سوئے ہوئے تھے، باہر ایک سپاہی پہرے پر کھڑا تھا۔ آدھی رات سے کچھ دیر پہلے پہرہ دار مکان کے ارد گرد گھومنے کے لیے آہستہ آہستہ چلا تو کسی نے پیچھے سے اس کی گردن بازو میں جکڑ لی، فوراً بعد اس کے منہ پر کپڑا باندھ دیا گیا، ہاتھ اور پاؤں بھی رسیوں میں جکڑے گئے۔ وہ 4 آدمی تھے، مکان کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ ایک آدمی دیوار سے پیٹ لگا کر کھڑا ہو گیا، دوسرا اس کے کندھوں پر چڑھ کر دیوار پھلانگ گیا، اندر سے اس نے دروازہ کھول دیا۔ باقی 3 آدمی بھی اندر چلے گئے۔ ایک جو سب سے زیادہ قوی ہیکل تھا اس نے لڑکی کے منہ پر کپڑا باندھ دیا۔ لڑکی کے جاگنے تک اس نے لڑکی کو دبوچ لیا اور اٹھا کر کندھے پر ڈال لیا۔ 3 آدمیوں نے احمد کمال کو رسیوں سے جکڑ کر اور منہ پر کپڑا باندھ کر پلنگ پر ہی پڑا رہنے دیا، اسے مزاحمت کی مہلت ہی نہ ملی۔ باہر جا کر انہوں نے لڑکی پر کمبل ڈال دیا تاکہ کوئی دیکھ لے تو اسے پتہ نہ چل سکے کہ اس آدمی کے کندھوں پر لڑکی ہے۔ شہر سے 4-5 میل دور فرعونوں کے وقتوں کی ایک بہت ہی وسیع اور عریض اور پھول گلیوں جیسی عمارت کے کھنڈر تھے۔ ان کے متعلق لوگ بہت سی ڈراؤنی باتیں کیا کرتے تھے کہ عمارت کے اندر ایک بلند چٹان ہے، اس چٹان کو کاٹ کر بہت سے کمرے اور ان کمروں کے نیچے بھی کمرے بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر وہی جا کر واپس آ سکتا ہے جو ان سے واقف تھا۔ بہت مدت سے کسی نے ان کھنڈروں کے اندر جانے کی جرت نہیں کی تھی۔ مشہور ہو گیا تھا کہ اندر جنوں بھوتوں کا بسیرا ہے، اندر سانپوں کا بسیرا تو ضرور ہی تھا۔ سانپوں کے ڈر سے کوئی اس کھنڈر کے قریب سے بھی نہیں گزرتا تھا۔ بڑی خوفناک کہانیاں
سنی سنائی جاتی تھیں۔ اس کے باوجود یہ 4 آدمی جو لڑکی کو اغوا کر کے لے گئے تھے ان کھنڈروں میں داخل ہو گئے، اور داخل بھی اس طرح ہوئے جیسے یہی ان کا گھر تھا۔ وہ غار نما کمروں، غلام گردشوں اور اندھیری گلیوں میں سے بغیر رکے گزرتے گئے۔ آگے مشلوں کی روشنی تھی، ان کے قدموں کی آہٹ سے چمگادڑ اڑتے اور پھڑپھڑاتے تھے۔ چھپکلیاں اور رینگنے والی کئی چیزیں ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی تھی۔ اندر مکڑیوں کے جالے بھی تھے۔ وہ چٹان میں بنے ہوئے ایک کمرے میں داخل ہو گئے۔ وہاں ایک آدمی مشل لیے کھڑا تھا جو ان کے آگے آگے چل پڑا۔ آگے سیڑھیاں تھیں جو نیچے اترتی تھیں۔ وہ سب نیچے اتر گئے اور ایک طرف مڑ کر ایک وسیع کمرے میں داخل ہو گئے۔ وہاں فرش پر بستر بچھا ہوا تھا، اس کے ساتھ بڑی خوشنما دری تھی۔ کمرہ سجا ہوا تھا۔ لڑکی کو بستر پر ڈال کر اس کے منہ سے کپڑا کھول دیا گیا۔ لڑکی غصے سے بولی، میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا ہے؟